بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی۔ میں نے سب کچھ کر لیا مگر ایسا موذی ہے کہ رات دن مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں؟ میں تو عاجز آ گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تدبیر بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر باہر گلی میں رکھ دو اور سامان کے اوپر بیٹھ جا، اور جو کوئی پوچھے کہ بھائی گھر کے ہوتے ہوئے یہاں باہر کیوں بیٹھے ہو، کہنا پڑوسی ستاتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ لوگ گئے، پوچھا کہ بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا؟ گھر موجود ہے، سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا، جی کیا کروں، پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ گھر چھوڑ دے تو جو سنے وہ کہے لعنت اس پڑوسی کے اوپر جو آ رہا ہے اور واقعہ سن رہا ہے، لعنت لعنت کرتا ہے۔ مدینے میں صبح سے شام تک ہزاروں لعنتیں اس پر ہوئی، لعنتوں کی تسبیح پڑھی جانے لگی۔ وہ پڑوسی عاجز آیا، اس نے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، اللہ کے واسطے گھر چل، میری زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھر اب کبھی نہیں ستاؤں گا بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا، حلف اٹھاتا ہوں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ الغرض اسے گھر میں لایا، سارا سامان خود رکھا اور روزانہ ایذا پہنچانے کے بجائے خدمت شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تدبیر عقل سے بتلائی تھی، وحی کے ذریعے سے نہیں، تو پیغمبر کی عقل کے سامنے دنیا کی عقل گرد ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اللہ سے تعلق قوی ہونے کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا۔ عقل مندی یہی ہے کہ آخر تک کی بات آدمی کو سیدھی نظر آ جائے، وہ بغیر تعلق مع اللہ کے نہیں ہوتی۔ اللہ سے تعلق نہ رہے پھر آدمی عقل مند مانے، وہ عقل نہیں، چلاکی و عیاری ہوتی ہے۔ چلاکی میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جاتی ہے۔ عقل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو ان سے زیادہ عقل بھی کس کی کامل ہو سکتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا کہ فلاں کام کر آؤ۔ میں گھر سے نکلا تو باہر کچھ کھیل تماشا ہو رہا تھا۔ میں اس کھیل تماشے میں لگ گیا اور جس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا وہ بھول گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ میں واپس آ کر بتاؤں کہ اس کام کا کیا ہوا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور میں واپس نہ پہنچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور جا کر وہ کام خود کر لیا جس کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام کر کے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ جب میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو مجھے خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کام سے بھیجا تھا اور میں کھیل میں لگ گیا۔ مجھے صدمہ بھی ہوا اور فکر بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب گھر سے باہر نکلا
تو میں وہ کام کرنا بھول گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں وہ کام خود کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو نہ ڈانٹا اور نہ کوئی اور سزا دی۔ سبحان اللہ۔